آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کا دیگر بہت ساری آیات کے اندر بھی اس کو ایک خاص لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اے نبی آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک اہم خصوصیت ہے، آپ کی پوری نبوی دور میں آپ دیکھیں حضور نے کبھی لکھا نہیں ہے، کبھی آپ نے قلم اٹھا کر کوئی چیز آپ نے نہیں لکھی، اسی طرح آپ نے باقاعدہ کتاب سے نہیں پڑھا۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، اور بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو یہ لقب بھی امی کا جو لقب عطا فرمایا کہ لقد بعثنا فی الامیین، اس طرح امیین میں ہم نے ایک رسول کو مبعوث بنا کر بھیجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایسا اعجاز تھا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو کلام مجید کے اوپر یقین آ جائے، چونکہ اگر خدا نخواستہ حضور اکرم لکھتے لوگوں کے سامنے تو پھر یہ لوگ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں قرآن مجید وہ آپ کا اپنا بنا بنایا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ جس طرح بہت ساری اور چیزیں آپ لکھتے تھے تو اسی طرح آپ نے اس کلام مجید کو بھی خود سے لکھا ہے اور ہمارے سامنے آپ پیش، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سے کے ساتھ جو آپ کی تدبیر تھی اللہ رب العزت کی، وہ یہ تھے کہ آپ کبھی نہ لکھیں۔ تو اس سے ایک اور نقطہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے خدا نخواستہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں لکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں، نہ جاننا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے۔ حضور اکرم کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کتاب سامنے رکھ کر کھول کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ہمیں ضرورت ہے اس کی، کیوں؟ چونکہ ہم اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، اس کے بغیر عالم بن نہیں سکتے۔ جاننا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم محتاج ہیں ان لکیروں کے، ان لکیروں کے ذریعے ہم کیا ہے خطوط کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جا کر ہمارے مغز میں کچھ چیزیں بیٹھ جائیں گے۔ حضور اکرم کیا ہے؟ عالم بالغیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لدنی کے مالک ہیں۔ حضور اکرم وہ ہستی ہیں کہ جو لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان خطوط کی، ان سیاہیوں کی حضور اکرم کو محتاج ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی ان چیزوں کو پڑھا نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اگر کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ علم حاصل کرنا چاہیں تو ان خطوط کے ذریعے وہ کیا ہے حاصل کر سکتے، یہ ایک لحاظ سے وسیلہ ہے، ورنہ یہ خطوط بھی جب ہم حاصل کرتے ہیں علم تو حقیقت میں یہ خطوط جو ہیں یا یہ لکیریں جو ہیں یہ مقصد نہیں ہے، اس سے ہم حقیقت میں جو معانی ہیں ان خطوط کے ذریعے ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے معانی کی طرف، اصل میں جو علم ہے وہ ہے، یہ خطوط صرف ذریعہ۔ تو حضور اس ذریعے کے محتاج ہی نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے معانی کو، سارے مفاہیم کو ان کے بغیر جانتے ہیں، تو لہٰذا اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی تدبیر تھی کہ جس کے ذریعے لوگوں کو آپ کی رسالت کے اوپر یقین آ جائے کہ آپ چونکہ نہیں لکھتے، چونکہ نہیں پڑھتے، اب جب آپ کتاب پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو ان کو یقین آ جائے۔ آیت نمبر 57